تمام حمد رب العالمین کے لیے اور تمام ثنا ختم المرسلین کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشاعت دین کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پوری دنیا میں پھیل جانا لائق صد تحسین و لائق تقلید ہے۔ پاکستان میں بہاولپور قلعہ دراوڑ کے پاس مزارات صحابہ کا پتہ چلا تو اللہ نے وہاں حاضری کا شرف بخشا، مگر آج آپ وادی سون سکیسر کے مقام کھوڑا پر واقع صحابہ کرام کے مزارات کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ اس وقت آپ خوشاب کے کٹھا چوک میں موجود ہیں اور کٹھا روڈ کی طرف مڑ رہے ہیں۔ یہ وہی چوک ہے جہاں خوشاب کے مشہور زمانہ ڈوڈا کی ان گنت دکانیں ہیں۔ خوشاب کا ڈوڈا ہو یا چنیوٹ کا سوہن حلوہ، ان میں خرابی یہ ہے کہ ان کو کھائے بغیر آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ جوں ہی آپ خوشاب کا ریلوے پھاٹک عبور کریں گے آپ کو دو راستے ملیں گے۔ دائیں طرف کا راستہ کلر کہار اور راولپنڈی کو جاتا ہوا اور بائیں طرف کو وادی سون سکیسر ہے۔ ہم نے بائیں طرف کو مڑنا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے ہاتھ خوشبودار مٹی آئی تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو مشک ہے یا عنبر؟ تیری دل آویز خوشبو سے مست ہوا جاتا ہوں۔ مٹی بولی، تھی تو میں ناچیز مٹی ہی، مگر کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، اس ہم نشینی اور رفاقت نے مجھے خوشبودار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبودار صحبت سے سرشار ہوئے اور جنہوں نے حالت اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک سے اپنی پیاس بجھائی، اور انہی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رعانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پارس جس پتھر کو چھوئے اسے سونا بنا دیتا ہے، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت تھی کہ آپ جس کو چھوتے اس کو پارس بنا دیتے۔ آپ بھی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام جیسی برگزیدہ ہستیوں کا مطالعہ کیجیے اور اپنے آپ کو مٹی سے سونا بنائیے اور اپنے گلشن حیات کو معطر و پربہار کیجیے۔ وہ اصحاب رسول جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن نجوم کے خطاب سے نوازا، وہ صحابہ کرام کے جن پر زبان حق نے بشارتوں کی بارشیں کرتے ہوئے اعلان کیا کہ فضلا من اللہ و نعمتا واللہ علیم حکیم، وہ صحابہ کرام کے جن کے رشد و ہدایت کی تصدیق میں قرآن کریم مہر ثبت کرتے ہوئے فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، وہ صحابہ کرام جن کی صداقت کی تصدیق میں قرآن گویا ہوا اولئک ھم الصادقون، ان کی فلاح کی تصدیق فاولئک ھم المفلحون، ان کے مومن حق پرست ہونے کی تصدیق اولئک ھم المؤمنون حقا، ان کے لیے مغفرت و رزق کریم کی تصدیق لہم مغفرت و رزق کریم، وہ صحابہ کرام جن کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ، اعد اللہ لہم جنات کا سرٹیفکیٹ، ذالک الفوز العظیم کا سرٹیفکیٹ، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو اشداء علی الکفار ہیں، وہ جو رحماء بینہم ہیں، وہ جن کے ایمان کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اور تو اور ان کے شب خون مارنے کی قسم، ان کے جنگی گھوڑوں کی قسم، ان کے گھوڑوں کے سموں کی قسم، ان کے گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی گرد کی قسم، اور اہل ایمان کے لیے حکم نازل فرمایا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، نہیں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اللہ نے اپنی خوشنودی اس میں رکھی کہ ہم ان مومنین اور مومنات کے لیے دعا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے رب کریم شمع رسالت کے پروانوں کے ان مزارات پر حاضری کا شرف اسی حکم کی تکمیل میں ہے، گر قبول افتد زہے عزو و شرف۔ ذرا سفر کی تفصیلات اور اعداد و شمار بھی ملاحظہ ہوں۔ خوشاب سے سیدھا رستہ خالق آباد کو جاتا ہے اور خالق آباد سے آپ پہنچیں گے دادا گولڑا، دادا گولڑا سے کھٹوائی موڑ، اور کھٹوائی موڑ سے آپ ایک خوبصورت سڑک سے ہوتے ہوئے کھوڑا پہنچ جائیں گے۔ نوشہرہ سے بھی آپ کھوڑا پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں ایک چوک ہے جہاں سے پھر آپ کو مزارات اصحاب کی طرف راستہ ملے گا۔ خوشاب سے خالق آباد 18 منٹ 15 کلومیٹر کا رستہ، وہاں سے دادا گولڑا 33 منٹ میں 19 کلومیٹر کا راستہ، اور آگے 10 کلومیٹر کا راستہ صرف 17 منٹ میں طے ہو جائے گا۔
نوشہرہ سے 12 کلومیٹر کا یہ فاصلہ 20 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ خالق آباد کی سیدھی سڑک سے نکل کر اب ہم وادی سون سکیسر میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سڑک دادا گولڑا سے ہوتی ہوئی ہمیں کھٹوائی تک لے جائے گی۔ سڑک قدرے پرانی ہے اور کہیں کہیں سے مزاج یار کی طرح قدرے اکھڑی ہوئی، مگر زلف یار جیسے ایسے پیچ و خم رکھتی ہے کہ کلفت الفت میں بدل جاتی ہے۔ ان بل کھاتے ہوئے حسین راستوں پر سفر کرنے کا اپنا لطف ہے۔ سڑک کے شہر سے نکلیں تو ارد گرد کے نظاروں کا جادو سر چڑھ جاتا ہے، اور محض سر ہی نہیں چڑھتا بلکہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ کچھ ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ کئی ہزار سال پہلے یہ جگہ سمندر کا کنارہ ہوا کرتا تھا۔ آثار سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کا یہ ٹرک آرٹ پوری دنیا میں مشہور ہے اور خراج تحسین حاصل کرتا ہے۔ ان جانوروں کے پاس سے گزر رہے ہوں تو واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ قدرت کی گود میں آ گئے ہیں۔ اور یہ سامنے سے آوانوں کی بس آ رہی ہے، شاید جب یہ سڑک بنی تھی اس وقت سے یہ سروس چل رہی ہے، اور بابا آدم کے زمانے سے پہلے کہ یہ پہاڑ یوں نہیں لگ رہا کہ فطرت کی گود یہاں کے تھوڑی سی خوفناک ہو گئی ہے۔ لیجیے جناب، باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور آپ خالق آباد سے گزرتے ہوئے دادا گولڑا تک پہنچ چکے ہیں۔ دادا گولڑا کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے جو پھر کبھی بنائی جائے گی۔ ابھی ہم یہاں رکے بغیر کھٹوائی پہنچیں گے اور کھٹوائی سے کھوڑا، کھٹوائی سے آگے نیا کارپیٹڈ روڈ ہے جو آپ کو بہت جلد ہی اس چوک تک پہنچا دے گا جہاں سے ہم نے صحابہ کرام کے مزارات کی طرف مڑنا ہے۔ ہمارا قافلہ 2 کاروں اور 4 موٹر سائیکلوں پر مشتمل تھا۔ ہم شوق سے مجبور ہو کر جولائی کے مہینے میں چلے گئے۔ اس علاقے کی سیر کے لیے موزوں ترین وقت ستمبر، اکتوبر اور مارچ اپریل ہے۔ لیجیے جناب، آپ کھوڑا کے اس چوک میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے آپ کو دائیں طرف مڑنا ہے۔ ادھر ایک چھوٹی ذیلی سی سڑک مڑے گی، وہاں سے مڑتے ہوئے 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے تو ہم مزارات تک پہنچ جائیں گے۔ تو آئیے اس سڑک کی طرف مڑتے ہیں۔ سڑک ہمیشہ مکمل احتیاط سے مڑنی چاہیے، دائیں بائیں اچھی طرح سے دیکھ کے، تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے۔ اب تو حالات کچھ بہتر ہیں، مگر یہ تالاب پرانے وقتوں میں وہ پانی کے حصول کا واحد ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ سطح مرتفع پوٹھوہار کے بہت زیادہ علاقے اب بھی بارانی ہیں، یعنی علاقے کی کھیتی باڑی، بود و باش، ہریالی اور خوشحالی کا انحصار زیادہ تر بارش پر ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی اور غلہ بانی یہاں کے پرانے پیشے ہیں۔ چراگاہیں کم ہو گئی لیکن اب بھی بہت سے لوگوں کا پیشہ غلہ بانی ہے۔ گایوں، بھینسوں اور بکریوں، بھیڑوں کے یہ ریوڑ جگہ جگہ آپ کو روک کر زندگی کی ہلچل سے نکالتے ہیں اور سکون کا اور سکھ کا سانس لینے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارا سفر تقریباً اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ایک صحابہ کرام کی مسجد آئے گی، اس سے آگے ایک چوک ہے جو ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہاں سے پھر دائیں طرف کو مڑنا ہے۔ دائیں طرف کو ایک کچے راستے پر چلتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہم اس قبرستان میں پہنچ جائیں گے جو ان مبارک نفوس کا امین ہے کہ جن کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ دیدہ دل وا کر لیجئے کہ ان نفوس قدسی کا فیض آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ دلوں کو معطر اور روحوں کو سرشار کرنے کا وقت قریب آیا چاہتا ہے۔ قافلہ شوق جوں جوں منزل کے قریب آ رہا ہے، توں دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ یہ جو سامنے شہر خاموشہ نظر آ رہا ہے، یہی ہماری منزل مقصود ہے۔ یہاں گاڑی پارک کریں گے اور چند گز کا فاصلہ قدموں سے طے کریں گے۔ لبوں سے درود اور فاتحہ کے پھول خود بخود جھڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ چشم تصور میں دیکھیے کہ ہم ان نفوس مبارکہ کی فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافی دیر اس پرسکون فضا کے فیض سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جس قدر ممکن ہو سکا ذکر اذکار کی محفل برپا کی۔ اللہ تعالیٰ سے عجز و نیاز اور عاجزی کے ساتھ جو دعا مانگ سکتے تھے وہ مانگی، اور پھر وہ کامل دعا یاد آئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی اور ان کے توسط سے ہم تک پہنچی۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان والیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں سے نکل کر ہم نے اس خوبصورت سڑک پر نوشہرہ کا رخ کیا، وہاں سے اچھالی جھیل پر گئے اور کھبیکی جھیل کی سیر کی، اور کافی وقت کنہٹی گارڈن میں گزار کر رات کو بخیریت گھر پہنچ گئے۔ کھبیکی اور کنہٹی کی سیر کی ویڈیوز مکمل معلومات کے ساتھ پہلے ہی چینل پر موجود ہیں۔ رخصت ہونے سے پہلے کیوں نہ اچھالی جھیل کے نظاروں سے لطف اندوز ہو لیں۔ جاتے جاتے آپ کی سماعتوں کا شکریہ ادا نہ کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ یہ آپ کی سپورٹ، آپ کی محبت اور آپ کا خلوص ہی ہے کہ چینل دن دوگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ نیک تمناؤں، پرخلوص دعاؤں اور پرمسرت خواہشوں کے ساتھ اجازت دیجیے، جاتے جاتے میرے ساتھ نعرہ لگاتے جائیے گا، پاکستان زندہ باد۔